دیکھیے دبئی کی بلند و بالا عمارتوں کو دیکھ کر آپ کو لگتا ہوگا کہ دبئی ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، مگر ایسا نہیں ہے۔ دبئی آج جو کچھ بھی ہے اس کو بنانے میں بہت سارا پیسہ اور لیڈرشپ کے بر وقت فیصلوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ لیکن اس کہانی کو جاننے اور سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ سال 1833 جب عرب کے ایک قبیلہ بنی آس کے لوگ آج کے موجودہ دبئی کی جگہ پر آ کر آباد ہوئے، اس وقت یہ جگہ مکمل ریگستان تھی اور ابوظہبی کے کنٹرول میں تھی۔ دبئی اس وقت صرف ایک مچھیروں کا گاؤں کہلاتا تھا۔ 1894 میں یہاں پر کچھ تاجر آ کر بسنا شروع ہوئے کیونکہ یہاں تاجروں پر ٹیکس بہت کم تھا۔ مگر دبئی میں ابھی بھی مچھلیاں پکڑنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ 1912 میں دبئی کی حکمرانی شیخ سعید بن مکتوم کے پاس آ گئی اور انہی کو دبئی کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت ماہی گیری کے علاوہ پرل انڈسٹری یعنی موتی ڈھونڈنے کا کام بھی عروج پر تھا، لیکن دبئی ابھی بھی ایک گاؤں سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ یہ 1958 کی بات ہے جب دبئی کے شیخ راشد بن سعید المکتوم بن گئے۔ یہی وہ لیڈر تھے جنہوں نے دبئی کو ایک گاؤں سے شہر بنا ڈالا۔ انہوں نے آتے ہی دبئی کریک جہاں بحری جہاز آ کر رکتے تھے کو گہرا کروانا شروع کر دیا۔ یہ جگہ بہت چھوٹی تھی اور راشد بن سعید المکتوم جانتے تھے کہ یہاں بڑے بحری جہاز آ کر نہیں رک سکتے۔ انہوں نے اس پروجیکٹ پر دبئی کی سالانہ آمدنی سے بھی زیادہ پیسے لگائے۔ یہ ایک بہت بڑا رسک تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ اس پروجیکٹ سے دبئی کی اکانومی پر بہت گہرا اثر پڑے گا، اور ان کا یہ پلان واقعی میں کامیاب ہوا اور اب دبئی کریک پر بڑے بحری جہاز بھی آ کر رکنا شروع ہو گئے، اور اب دبئی میں آہستہ آہستہ گولڈ مارکیٹ بھی پھیلنا شروع ہو گئی۔ شیخ راشد بن سعید المکتوم یورپ کے انفراسٹرکچر سے بہت متاثر تھے، خاص طور پر لندن سے۔ ان کو لندن میں بنی سڑکیں اور انڈر گراؤنڈ ٹرین سسٹم بہت پسند تھا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ دبئی ایک دن لندن جیسا شہر بن جائے۔ شیخ راشد نے دبئی کو ایک ماڈرن شہر بنانا شروع کر دیا۔ سال 1959 میں انہوں نے دبئی میں ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی بنا دیا۔ وہ دبئی میں ٹیلی فون سروسز اور بجلی کی لائنز بچھا رہے تھے، اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شیخ راشد پیسے ضائع کر رہے ہیں اور دبئی کبھی بھی ایک ماڈرن شہر نہیں بن سکتا۔ مگر 1966 میں دبئی کی مکمل طور پر قسمت بدل گئی۔ یہ وہ سال تھا جب پہلی بار دبئی میں آئل ڈسکور ہوا، لیکن یہ تیل بہت تھوڑا تھا۔ شیخ راشد نے بڑی عقل مندی سے اس بات کو سمجھا کہ دبئی صرف آئل پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے اس تیل کا استعمال کر کے دبئی میں دوسرے پروجیکٹ شروع کر دیے۔ دبئی کی تعمیر کے لیے دنیا بھر سے بڑے بڑے انجینئرز اور آرکیٹیکچرز کو بلایا گیا۔ 1981 میں شیخ راشد اس دنیا سے چلے گئے، اور ان کے بعد ان کے بیٹے شیخ محمد راشد بن المکتوم نے دبئی کا کنٹرول سنبھالا، اور آج جو دبئی ہمیں دکھتا ہے اس کو بنانے میں شیخ راشد کا ہی دماغ ہے۔ انہوں نے دبئی میں اونچی اونچی عمارتیں بنانا شروع کر دیں، لیکن اس میں بھی ایک پرابلم تھی۔ پرابلم یہ کہ کچی مٹی میں اونچی اونچی عمارتیں کیسے کھڑی کی جائیں، لیکن انہوں نے اس کا بھی حل ڈھونڈ نکالا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ دبئی کے پہاڑ وی شیپ میں بنے ہوئے ہیں، تو ممکن ہے کہ یہاں کبھی پانی موجود ہوگا۔ انہوں نے یہاں ڈرلنگ کروائی اور وہاں واقعی پانی موجود تھا، اور یہی پانی یہاں پر اونچی اونچی بلڈنگز کو کھڑا کرنے میں کام آیا۔ جہاں دوسرے عرب ممالک تیل کی مدد سے اپنے ملک کی اکانومی کو چلاتے ہیں، وہیں شیخ راشد جانتے تھے کہ دبئی کو تیل پر زندہ نہیں رکھا جا سکتا۔ آج بھی تیل دبئی کی اکانومی میں صرف 1% ہی کنٹریبیوٹ کرتا ہے، باقی کا پیسہ دبئی کاروباری سرگرمیوں سے کماتا ہے۔ یہ شیخ راشد کی ویژنری پلاننگ ہی ہے جو آج دبئی اتنا امیر شہر ہے۔ انہوں نے دبئی میں ایسی چیزیں بنانا شروع کر دیں جن کی وجہ سے دنیا کا دھیان دبئی کی طرف ہونے لگا، جیسا کہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ، دبئی مال، عالیشان ہوٹلز اور آرٹیفیشل آئی لینڈ، دبئی کی ایمریٹس ایئر لائن۔ یہ ساری اٹریکشنز تھیں جو لوگوں کو کھینچ کر دبئی لاتی رہیں۔ دبئی میں بہت سارے فری زونز بھی ہیں جہاں ہر طرح کے ٹیکسز کی چھوٹ دی جاتی ہے، جو دنیا کی بڑے بڑے بزنس مینز کی توجہ اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ فری زونز دبئی کی اکانومی کا 20% حصہ بنتے ہیں۔
اور آج دبئی کی امیری کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دبئی کی کل آبادی کا 80% طبقہ باہر سے آ کر دبئی میں آباد ہوا ہے۔ دبئی کی آج بڑی بڑی بلڈنگز اور صاف سمندر آج بھی ٹورسٹ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کو بھرپور لائک اور شیئر کریں گے اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں گے۔ شکریہ۔